اسلام تجھے گود میں پالا حسین نے، اسلام تجھے گود میں پالا حسین نے، ٹھوکر لگی جب بھی سنبھالا حسین نے، ٹھوکر لگی جب بھی سنبھالا حسین نے، اسلام تیری رگوں کو چبھتا تھا بار بار، اسلام تیری رگوں کو چبھتا تھا بار بار، کاٹا تھا ایک یزید نکالا حسین نے، کاٹا تھا ایک یزید نکالا حسین نے۔ صلوات۔ عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے، عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے، عباس مرتضیٰ کی جوانی کا نام ہے، عباس مرتضیٰ کی جوانی کا نام ہے۔ 12 امام مذہب اسلام میں ہوئے، 12 امام مذہب اسلام میں ہوئے، یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے، یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے۔ صلوات۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کرے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کرے، وہ تخت تو میرے حسین کی قدموں کی دھول ہے، وہ تخت تو میرے حسین کی قدموں کی دھول ہے۔ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ عباس اس جلال کا پیکر کا نام ہے، عباس اس جلال کا پیکر کا نام ہے، جو دھوپ کے بدن پہ بھی سایہ نکال لے، جو دھوپ کے بدن پہ بھی سایہ نکال لے، تو اب تک یزید میں ہمت نہیں ہوئی، تو اب تک یزید میں ہمت نہیں ہوئی، پرچم سے بڑھ کے مشق سکینہ اتار لے۔ قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا، اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا، اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، اسلام کی گردن پر حسین ابن علی ہے، احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا، احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا۔ نعرہ صلوات۔ دانا دانا میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، یہ سارا زمانہ میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، یہ سارا زمانہ میرے حسین کا ہے، جو بدلتی ہے تقدیریں، جو بدلتی ہے تقدیریں، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے۔ نعرہ صلوات۔ عباس کے علم کا فریرہ فضا میں ہے، عباس کے علم کا فریرہ فضا میں ہے، بدلاؤ دیکھ لیجئے کتنا ہوا میں ہے، موسیٰ کہاں وہ بات تمہاری عصا میں ہے، جو بات ایک حسین کی فرس عزا میں ہے، بیٹھی ہے اس کے حق میں دعا کرنے فاطمہ، بیٹھی ہے اس کے حق میں دعا کرنے فاطمہ، عباس تیرا نام کسی کی دعا میں ہے، عباس تیرا نام کسی کی دعا میں ہے، رضوان مجھ سے خلد کی باتیں ابھی نہ کر، رضوان مجھ سے خلد کی باتیں ابھی نہ کر، میرا دل و دماغ کبھی کربلا میں ہے، میرا دل و دماغ کبھی کربلا میں ہے، گزرا زری جدھر سے ادھر ہے کچھ ایسا حال ہے، جسم تو زمیں پہ مگر سر ہوا میں ہے،
پھینکی دوا مریض نے کہہ کر طبیب سے، کب وہ شفا ہے اس میں جو خاک شفا میں ہے۔ تاریخ میں ہے دو ہی علمدار بے مثال، تاریخ میں دو ہی علمدار بے مثال، ایک ہے نجف میں دوسرا کرب و بلا میں ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ چار مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ صدمہ حسین نے اٹھایا ہے کس طرح، صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح، قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح، صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح، قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح، اور فروا یہ بولی شاہ سے کہ قاسم جوان تھا، گٹھری میں میرا لال سمایا ہے کس طرح، گٹھری میں میرا لال سمایا ہے کس طرح، اور آنکھوں کا وضو کرتے ہیں شبیر کے غم سے، آنکھوں کا وضو کرتے ہیں شبیر کے غم سے، زخموں کو رفو کرتے ہیں شبیر کے غم سے، اب سال کے آغاز میں جو چاہو کرو تم، ہم سال شروع کرتے ہیں شبیر کے غم سے۔ ایک نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ پہلے تو کربلا کا ہمیں راستہ ملا، پہلے تو کربلا کا ہمیں راستہ ملا، پھر راستہ وہ خلد کی گلیوں سے جا ملا، پہلے تو کربلا کا ہمیں راستہ ملا، قسمت کا سارا کھیل ہے، اب کس کو کیا ملا، مشکل تمہیں ملی ہمیں مشکل کشا ملا، مشکل تمہیں ملی ہمیں مشکل کشا ملا۔ کبھی پیمانہ کبھی شیشہ و ساغر بولے، کبھی پیمانہ کبھی شیشہ و ساغر بولے، گونگے اس بزم میں آ جائیں تو اکثر بولے، کبھی پیمانہ کبھی شیشہ و ساغر بولے، گونگے اس بزم میں آ جائیں تو اکثر بولے، چوتھے زینے پا خبردار نہ بیٹھے کوئی، یہ جگہ شیر الہی کی ہے منبر بولے، یہ جگہ شیر الہی کی ہے منبر بولے، کھینچ کر خط کو یہ میدان میں غازی نے کہا، کھینچ کر خط کو یہ میدان میں غازی نے کہا، جس میں ہمت ہو تو اس پار تو آ کر بولے، اللہ اللہ ہرے زینب کی خطابت کا سر، اللہ اللہ ہرے زینب کی خطابت کا سر، سارے درباری سمجھ بیٹھے کہ حیدر بولے، سارے درباری
سمجھ بیٹھے کہ حیدر بولے رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا و بالقاسم محمد خاتم النبیین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صلوات اللہ عزاداران امام مظلوم، اس امام باڑے میں گزشتہ سال میں نہیں حاضر ہو سکا تھا چونکہ سخت ترین کورونا کی وبا پھیلی ہوئی تھی، لیکن کوئی آئے یا کوئی نہ آئے، سینکڑوں علماء، سینکڑوں خطباء اور ذاکرین خدمات ذکر حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کرتے ہوئے گزر گئے، لیکن یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ گزشتہ سال میں حاضر نہیں ہو سکا تھا تو جناب سید نقی حیدر صاحب نے اس امام باڑے میں عشرۂ مجالس کو خطاب کیا، یعنی کہ یہ انسان کے لیے میسج ہے اور خاص طور کے اوپر ان دشمنان حسین و آل حسین کے لیے کہ حسین کا ذکر کبھی رکتا نہیں ہے۔ خدا ایک عام انسان میں بھی جب چاہتا ہے تو فصاحت و بلاغت اس کی زبان میں پیدا کر دیتا ہے۔ جو انسان بہت خاموش مزاج ہو اور وہ ذکر اہل بیت کرنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ مشیت الہی نے ان کو چاہا تھا کہ جب وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوں تو ذاکر اہل بیت کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔
اب ان کا شمار ذاکر اہل بیت کی فہرست میں ہوگا، لہذا آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، ہم لوگ سب مل کر کے ان کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد غیر المغضوب علیہم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات ارشاد فرمایا بدرا۔ عزیزان محترم، کل ہم نماز کے اوپر گفتگو کر رہے تھے اور ایتاء الزکوٰۃ کے اوپر۔ اقامت الصلاۃ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، ایتاء الزکوٰۃ کا تعلق بندگان خدا سے ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے 2 ٹائپس ہے، ملفوظی اور مقبولی۔ ملفوظی نماز ابن زیاد نے بھی پڑھی کہ نماز کوفے میں پڑھنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو پوچھتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، تو کافی بوڑھے لوگ، ان کو یہی نہیں معلوم تھا کہ قبلہ کدھر ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ حضور جدھر چاہے پڑھ لیجئے، آپ کے سر کا عذاب ہمارے ذمے۔ یعنی ان کی نظر میں نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ ایک ابن زیاد بھی نماز پڑھ رہا ہے کربلا کی سرزمین پر، جب امام حسین علیہ السلام زین فرض سے زمین کربلا پر آ گئے تو لشکر پسر سعد سے آوازیں بلند ہو رہی تھیں کہ حسین کا کام جلدی تمام کرو، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ یعنی روح نماز کو قتل کر رہے ہیں اور نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ وہ نماز ہے کہ جو نماز بھی ان پر لعنت کرتی ہے، نماز بھی ان پر لعنت کرتی ہے۔ اور دوسری طرف امام علی علیہ السلام جنگ میدان صفین میں مسلح بچھا رہے ہیں، کسی نے کہا کہ مولا سخت رن پڑا ہوا ہے، زبردست مارکا ہے، اس عالم میں آپ نماز پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا قیام نماز کے لیے ہی تو میں جنگ کر رہا ہوں، اور نماز میں اتنا اور ایسا مشغول ہو گئے کہ پاؤں سے تیر نکال لیا گیا اور خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ ہے اصل نماز، یہ ہے نماز، وہ نماز کے جو مقبول نماز ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر جاتے ہیں، اور امام نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں شور گریہ بلند ہے، مگر امام کو خبر نہیں۔ جب امام نماز پڑھ چکے تو لوگوں نے کہا کہ مولا شور گریہ بلند تھا، آپ کا بیٹا اس کنویں میں ہے اور آپ کو خبر نہیں۔ تو امام علیہ السلام مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنی عبادت پر فخر نہیں کیا، بلکہ کہا کہ بلکہ امام محمد باقر حجت خدا ہیں، ان کی حفاظت کرنے والا خدا ہے، ہم خدا سے متمسک تھے، وہ میرے بیٹے کا محافظ ہے۔ لہذا ایک مرتبہ آپ نے کنویں کی طرف دیکھا
اور پھر کنویں کا پانی بلند ہونا شروع ہوا. دیکھا کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پانی میں کھیل رہے ہیں, پانی میں کھیل رہے ہیں. تو بس جس کے جد پانی میں کھیلتے ہیں اسی کا پوتا بقیت اللہ پانی پر چلے گا. صلوات بر محمد آل محمد. بقیت اللہ پانی پر چلیں گے. ہاں عزیزان محترم, تو میں عرض کر رہا تھا کہ اساس دین کیا ہے. اساس دین کے میں نے 4 پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کیے. آج میں حج البیتی, اللہ کے گھر کا حج کرو, حج کے لیے جاؤ. جو انسان مستطیع ہو, استطاعت رکھتا ہو, جو انسان اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ حج پر جا سکتا ہے اور اس کے گھر اور فیملی پر حج کے خرچ کا کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا اور تب بھی وہ حج کے لیے نہیں جاتا, تو پھر امام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اس لیے کہ جب تک کعبہ موجود ہے, اسلام کی بقا کعبے سے ہے, کعبے کی بقا عمرہ اور حج سے ہے. اسی لیے امام علی علیہ السلام نے اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو خانہ خدا کو کبھی تنہا نہ چھوڑ دینا, خانہ خدا کو کبھی تنہا مت چھوڑنا, اس لیے کہ اگر تم تنہا چھوڑ دو گے تو عذاب الہی میں مبتلا ہو جاؤ گے. لہذا وہ لوگ کہ جو مستطیع ہیں, استطاعت رکھتے ہیں جانے کی, ان کو چاہیے کہ وہ خانہ خدا کے لیے روانہ ہوں اور حج بیت اللہ کرے, ورنہ استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرنا اپنی طرف عذاب الہی کو دعوت دینا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اسلام پر ہوں, اسلام باقی ہے خانہ کعبہ سے, خانہ کعبہ باقی ہے حج و عمرہ سے. ہم اگر حج کے لیے نہیں جاتے مستطیع ہونے کے باوجود اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام پر ہیں, تو یہ غلط فہمی ہے ہماری. یہی وجہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم علی کے راستے پر ہیں. آپ نے 2 لائن ڈرا کی, کہا کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم علی کے راستے پر ہیں جبکہ وہ ان دونوں راہوں پر کھڑے ہیں. پھر آپ نے بیچ میں ایک لائن ڈرا کی, آپ نے فرمایا کہ یہ راستہ جو بیچ کا ہے یہ ہمارا راستہ ہے, یہ جو راستہ ہے یہ علی کا راستہ ہے. یہ بیچ میں لائن کیوں ڈرا کی؟ یعنی نظام حیات عدل کے اوپر منحصر ہے اور اصول دین کا توحید کے بعد جو دوسرا مقام عدل کا ہے, یعنی توحید پھر عدل ہے. اگر عدل انسان کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انصاف کرنے والا نہیں ہے, اور جہاں انصاف نہ ہو وہاں صرف ظلم ہی ظلم ہوتا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ میرا راستہ یہ بیچ کا راستہ ہے, یہ اعتدال کا راستہ ہے. اب ذرا سوچئے گا کہ جب غدیر میں رسول نے کہا کہ یہیں پر ٹھہر جاؤ, پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو, جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو بلا لو, واپس پلٹاؤ. یہ کیوں؟ یہ واپس پلٹانا, یہ پیچھے آنے والوں کا انتظار کرنا, اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ ہمارے لیے سننے میں ایک معمولی سی بات معلوم دیتی ہے
کہ فقط جو پیچھے رہ گئے ان کو ان کا انتظار کیا جا رہا ہے, جو آگے بڑھ گئے ان کو واپس بلایا جا رہا ہے. نہیں حضور, یہ فقط آگے اور پیچھے کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ رسول مقام ولایت پر سب کو جمع کر رہے تھے. مقام ولایت مرکزیت رکھتا ہے, یعنی رسول بتانا چاہتے تھے کہ جو ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں, اعلان ولایت علی, یہ ولایت علی دین کی مرکزیت کا حامل ہے. اگر ولایت کے بغیر آگے بڑھ گئے تب بھی ہلاک ہو, پیچھے رہ گئے تب بھی ہلاک ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. لہذا عزیزان محترم, مکے سے اس کعبے سے اسلام ہے, مکہ کعبے سے ہے. کعبہ مکہ جو ہے وہ ایک سٹی ہی تو ہے, تو مکے کی امپورٹنس کس سے ہے؟ کعبے سے ہے. مکہ, آج میں حج پہ گفتگو کروں گا. مکہ کے معنی کیا ہیں؟ پوری توجہ چاہتا ہوں. مکہ کے کئی معنی ہیں. مکہ ایک سٹی ہے, اس سٹی کی امپورٹنس و اہمیت خانہ خدا سے ہے, خانہ کعبہ سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات, جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ فضیلت اصلاً کعبے کی ہے, اور اس کعبے سے بافضیلت ہو جاتا ہے مکہ. تو کہا گیا کہ ایک نام مکہ کا, جو مکہ کا معنی ہے, مکہ کا ایک معنی ہے چوسنا. مکہ کا ایک معنی چوسنا ہے, جیسے کہ آپ ہڈی کو چوستے ہیں, ہے نا. جیسے کہ جانور جو ہیں وہ اٹھنی کا بچہ اونٹ اپنی اٹھنی کا دودھ چوس لیتا ہے, کہ سارا دودھ چوس لیا. کیا معنی ہوا؟ کہ خانہ کعبہ میں وہ صفت ہے کہ جو اطراف عالم کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یعنی کہ چوس لینا یعنی کھینچ لینا. اب دیکھیں دنیا کے تمام ممالک سے لوگ کہاں پہنچتے ہیں؟ مکے پہنچتے ہیں. کھینچ لیتا ہے یعنی اس میں قوت جاذبیت پائی جاتی ہے. مکے میں قوت جاذبیت پائی جاتی ہے. دوسری صفت یہ ہے کی کہ جو خانہ کعبہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے گناہ ختم ہوتے جاتے ہیں. یعنی خانہ کعبہ کا طواف, وہاں صفا مروہ کی سعی کرنا, اس سے گناہ ختم ہوتے جاتے ہیں. معصوم فرماتے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جب انسان حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے سامان کو اٹھاتا اور رکھتا ہے, یہ اٹیچی اٹھائی رکھی, یہ بیگ اٹھایا ادھر رکھا, وہ سامان رائے کھولا بیگ میں رکھا, پھر اٹھا کے رکھا, تو جتنی مرتبہ ایک حج کو جانے والا اپنے سامان کو اٹھاتا اور بیٹھاتا ہے اتنی مرتبہ 10 گناہ اس کے ختم ہوتے ہیں, 10 حسنات اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں, اور 10 درجات اس کے بلند ہو جاتے ہیں. 10 درجات. اور پھر جب وہ سفر طے کرتا ہے تو ہر قدم کے اوپر اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ 10 گناہ ختم ہوئے, 10 حسنات نامہ اعمال میں لکھے گئے, اور 10 درجات
بلند ہوئے. اور اسی طرح جب وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچتا ہے اور مناسک حج ادا کرتا ہے تو معبود حقیقی اپنے بندے سے کہتا ہے. حکم یہ ہے کہ نماز کے بعد عبادتوں کے بعد دعا کرو. جب تک دعا نہ کرو گے ہم تمہیں عطا نہ کریں گے. تم مانگو ہم سے تاکہ ہم تم کو دیں. لیکن جب زائر خدا خانہ کعبہ پہنچتا ہے تو خدا بڑے پولائٹ لہجے میں، بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ اپنے بندے سے کہتا ہے اے میرے بندے آج تو مجھ سے کچھ مانگ لے تاکہ میں تجھے عطا کر دوں. یعنی آج خدا خواہش کر رہا ہے، خدا چاہتا یہ ہے، خدا کی مشیت یہ ہے کہ آج میرا بندہ مجھ سے مانگ لے تاکہ میں اس کو عطا کر دوں. عزیزان محترم، دوسرا معنی ہے ہلاکت کا. ہلاکت کا معنی، اب آپ انسان پریشان ہو جائے گا کہ یہ خانہ مکہ کا معنی ہلاکت. ہلاکت کا معنی یہ ہے کہ جو بھی خانہ خدا کی توہین کرنا چاہے گا خدا اس کو ہلاک کر دے گا. ابرہہ نے خانہ خدا کی توہین کرنا چاہی تھی تو ابرہہ فنا ہو گیا. یعنی کیسا فنا ہو گیا؟ ہر انسان کی بندے خدا کی جو پہچان ہے وہ اپنے معبود سے ہے. جب تک بندہ اپنے معبود سے وابستہ ہے اس کی پہچان وابستہ ہے، اس کی پہچان باقی ہے. اگر بندے کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹ گیا تو پھر اس کی پہچان مٹ جاتی ہے. ابرہہ آیا تھا خانہ خدا کو ڈھانے، اصلاً خانہ خدا کو ڈھانے نہیں آیا تھا، اپنی پہچان مٹانے آیا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی چڑیوں نے ابابیل نے ان پر کنکریاں برسائی ہیں تو قرآن نے کہا کا عصف ماکول، ارے ہم نے تو اس کو چبائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. یعنی پہچان ہی ختم ہو گئی. بھئی بھوسا بھی اگر بھوسا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ہاں یہ چوکھا رکھا ہے، یہ بھوسا رکھا ہوا ہے، لیکن جب چبا لیا جائے تو پھر بھوسے کی بھی پہچان ختم ہو جاتی ہے. جب نوالا، جب تک کھانا آپ کے سامنے ہے تو ہر چیز آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہے، یہ روٹی ہے، یہ سالن ہے، یہ دال ہے، سب کچھ آپ کے سامنے. لیکن جیسے ہی نوالا بنا کر کے چبایا، اب چبا کر کے کوئی اگلے پھر بتائے وہ کیا ہے. خالق نے کہا کہ ہم نے اس کو چبائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا، یعنی پہچان مٹا دی. تو جو بھی خانہ خدا کی توہین کرنا چاہتا ہے خدا اس کی پہچان کو مٹا دیتا ہے. مکے کا ایک نام بکہ بھی ہے. بکہ کے معنی ہے دبا دینا. یعنی جو بھی خدا کے گھر کی حرمت کو باقی نہ رکھے گا خدا اس کی گردن کو پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کے غرور و تکبر کو توڑ دیتا ہے. یہ ہے مکہ کا عزیزان محترم معنی. خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کا معنی ہوتا ہے چار گوشوں والا. خانہ کعبہ کے چار گوشے ہیں نا، دیکھا ہے آپ نے. کعبہ کا معنی چار گوشوں والا. میں بھی آ رہا ہوں اپنی منزل پر آپ کے سامنے اہمیت مکہ و کعبہ کو بیان کرنا ہے. بہت امپورٹنٹ چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے نتیجے کے طور پر. چار گوشوں والا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اس کے چار گوشے ہیں. کہا اس کے چار گوشے کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ بیت المعمور کے نیچے ہے
اور بیت المعمور کے بھی 4 گوشے ہیں. بیت المعمور عرش پر ہے اور اسی کی شبیہ خانہ کعبہ ہے. کہا اس کے بھی گوشے 4 ہیں. اس کے گوشے 4 تو بھی اس کے بھی گوشے 4. پوچھنے والے نے کہا کہ مولا بیت المعمور کے 4 گوشے کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ عرش کے 4 گوشے ہیں. پوری توجہ رکھیے گا, عرش کے 4 گوشے ہیں. عرش کے 4 گوشے ہیں. کہا کہ مولا عرش کے 4 گوشے کیوں ہیں؟ کہا کہ کلمہ الہی کے 4 حصے ہیں, 4 پارٹ ہیں, اور وہ ہے تسبیحات عربہ. تسبیحات عربہ یعنی تسبیحات عربہ کیا ہے؟ سبحان اللہ 1, والحمدللہ 2, ولا الہ الا اللہ 3, واللہ اکبر 4 ہو گئے نا. کا کلمہ الہی 4 ہے. جب کلمہ الہی 4 تو عرش کے بھی گوشے 4, عرش کے گوشے 4 تو بیت المعمور کے گوشے 4, جب بیت المعمور کے گوشے 4 تو خانہ کعبہ کے بھی گوشے 4 ہے. یعنی کہ کلمہ الہی کے نیچے خانہ کعبہ اللہ کا ذکر کے نیچے ہے. اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تسبیحات عربہ کا آخری جملہ کیا ہے؟ واللہ اکبر. یعنی ذکر الہی میں سب سے بڑا ذکر اللہ کا ذکر ہے. انہی امام نے فرمایا نحنو ذکر اللہ نحنو اکبر. ارے ہم ہی تو ذکر خدا ہے اور ہمارا ہی ذکر بلند ہے. صلوات بر محمد آل محمد. ہم ذکر خدا ہیں اور ہمارا ہی ذکر اکبر ہے. ہمارا ہی ذکر اکبر ہے. بس ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ ایمان اور اسلام کی مثال کعبے اور حرم جیسی ہے. اب کعبہ اور حرم سمجھ لیجئے. جو لوگ حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کعبہ بالکل بیچ میں, چاروں طرف جو کعبے کے جو ریڈیس ہے وہ حرم کہلاتا ہے, جہاں کے اوپر لوگ طواف کرتے ہیں. دیکھیے کعبہ بیچ میں اور کعبے کے چاروں طرف لوگ طواف کرتے ہیں. تو جہاں پر طواف کرتے ہیں وہ حرم ہے. اس کا مطلب یہ حرم کعبہ نہیں ہے. حرم کعبہ نہیں ہے. حرم میں لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ ایمان اور اسلام کی مثال کعبے اور حرم جیسی ہے. جو کعبے کے اندر ہے, جو کعبے میں ہے وہ حرم میں بھی ہے, لیکن جو حرم میں ہے وہ کعبے میں نہیں ہے. بھائی اس کا مطلب یہ سمجھ گئے نا بات آپ میری؟ یعنی جو کعبے کے اندر ہے وہ حرم میں بھی ہے, جو حرم میں ہے وہ کعبے میں نہیں ہے. اسلام اور ایمان میں یہی فرق ہے. رسول نے فرمایا یا علی حبکا تقوی والایمان. اے علی تمہاری محبت تقوی اور ایمان ہے. تمہاری محبت تقوی اور ایمان ہے. اے علی تمہاری مثال مثل خانہ کعبہ کی سی ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ کعبے کے پاس آیا کریں, کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا. لہذا تمہارے پاس لوگ آئیں, تم کسی کے پاس نہ جاؤ.
तुम किसी के पास न जाओ जब अली की मोहब्बत ईमान है और अली मिस्ल काबा है, तो मानना पड़ेगा जिसके पास अली है उसके पास ईमान भी है, इस्लाम भी है। सलवात बर मोहम्मद आले मोहम्मद। बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाया हज़रात। एक मर्तबा बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े आप। इमाम फरमाते हैं कि अली एक ऐसे काबे का नाम है कि जिनकी तरफ तवज्जो करने का हुक्म दिया गया है कि अली की तरफ रुजू करो, अली की तरफ रुख करो। रसूल ने फरमाया अगर पूरी कायनात अली की तरफ मुतवज्जे हो जाती, अली की तरफ रुख कर लेती, अली से वाबस्ता हो जाती, तो फिर खुदा जहन्नम को पैदा ही ना करता। देखिए काबे की तरफ भी पूरी दुनिया रुख किए है और हुक्म भी यही है और ज़बान रिसालत भी ये कह रही है कि ए अली की तरफ रुख किए रहो। तो बस दो ही चीजें हैं जिसकी तरफ रुख करने के लिए कहा गया है, एक काबा है, दूसरे अली है। अब जुमला बदल कर कहूं, एक काबा है, दूसरा मौलूद काबा है। सलवात बर मोहम्मद आले मोहम्मद। काकी अगर कोई काबे की तरफ रुख ना करे, कोई काबे की परवाह ना करे, तो काबे के शरफ में, काबे की अजमत में कोई कमी वाक़ई नहीं होती। इमाम ने फरमाया बा उसी तरीके से तुम्हारी जरूरत का नाम अली है। अगर कोई अली की तरफ मुतवज्जे न हो तो अली के मकाम और मंजिलत में कोई कमी नहीं होती, अली के मकाम और मंजिलत में कोई कमी नहीं होती है। लिहाजा तुम अली की तरफ मुतवज्जे रहो ताकि तुम सही रास्ते और सच्चे दीन के ऊपर बाकी रह सको। अज़ीज़ान मोहतरम, हज जो जिसके लिए मैंने कहा कि असलन वो इस्लाम को पहचानवाता है, ताकत तौहीद है। हज का मौका, खाने काबा पत्थरों का बना हुआ है। लोग कहते हैं कि हम बुतों के सामने सर झुकाते हैं, आप पत्थरों के सामने सर झुकाते हैं, तो फर्क क्या है? जी नहीं हुजूर, आप बुतों को भगवान मानते हैं, हम खाने काबा को खुदा नहीं मानते, हम उसका घर मानते हैं। और वो भी उसको सजदा नहीं करते, खाने काबा को हम सजदा नहीं करते। जनाबे आदम को क्या मलाइका ने सजदा किया? ये तो शिर्क हो जाएगा। सजदा तो सिर्फ खुदा का होता है ना। खुदा ने आदम को मानिंद काबा बनाया था, मानिंद काबा बनाया था, का इस रुख पर सजदा करो, ना कि आदम को सजदा करो। आदम को सजदा नहीं करना था, आदम के रुख पर सजदा करना था। उसी तरीके से खाने काबा को हम सजदा नहीं करते, खाने काबा की समत पर सजदा करते हैं ताकि ताकत तौहीद का मुज़ाहिरा हो सके। अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान के पास दो चीज़ें हैं, एक जिस्म है, दूसरे रूह है ना। हजर अस्वद क्या है? पत्थर। खाने काबा पत्थर। सफ़ा मरवा पहाड़ियाँ जो हैं पत्थर की। अरफात का मैदान
ज़मीन है, बैठते हैं आप जा कर के। रमी जमरात, जहाँ पत्थर मारते हैं, जहाँ पिलर्स हैं, है ना, सारी चीज़ें मादी हैं। हमारे पास क्या है, जिस्म भी है, रूह भी है ना। तो खाने काबा में जब आप हज के लिए जाते हैं या उम्रे के लिए जाते हैं तो आप एक फेल अंजाम देते हैं। फेल, जिस्म है तो जिस्म से आप खाने काबा को बोसा दे रहे हैं, संग अस्वद को बोसा दे रहे हैं, सफ़ा मरवा के दरमियान आप दौड़ रहे हैं, अराफात के मैदान में दुआ पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो फेल अंजाम दे रहे हैं, यहां तो ये जिस्म की इबादती मशकें चल रही हैं, ये तो इबादती मशकें हैं, ये तो जिस्म की है ना। भाई दौड़ने का असर किस पर पड़ेगा, रूह पर पड़ेगा या जिस्म पर पड़ेगा? जिस्म पर पड़ेगा। तवाफ खाने काबा करते रहेंगे आप, किस पर असर पड़ेगा? जिस्म पर, है ना। सफर करेंगे, किस पर असर पड़ेगा? जिस्म पर असर पड़ेगा। तो ये जिस्म की इबादती मशकें हैं, इबादती मशकें। लेकिन ये जो इबादत है, ये जो आप फेल अंजाम दे रहे हैं, जो उसके लिए अमल अंजाम दे रहे हैं, उस फेल की कबूलियत का जिम्मेदार कौन होगा? जो आप रूह की तकवीयत किससे पहुंचेगी? जिस्म तो इबादत की मंजिल में है, मगर रूह है लतीफ। रूह को भी तो ग़िज़ा चाहिए हज, इबादत हज की, वो किससे मिलेगी? तो छठे इमाम ने फरमाया मक्के से अपना हज शुरू करो, मक्के से अपना हज शुरू करो, मदीने पर खत्म करो। क्यों? इसलिए कि अगर तुम मक्के से खाने काबा का तवाफ करके चले गए तो फकत इबादती मशक़ें थी तुम्हारी इबादती मशक़ें थी। तुम्हारी रूह को उरूज व कमाल नहीं हासिल हुआ। तुम्हारा असल मकसद रज़ाए माबूद है, ये तो तुम इबादती मशक़ें करके जा रहे हो। लिहाजा मक्के, अगर तुम मक्के से पलट गए तो बस ये समझना कि ये इबादती मशक़ थी, लेकिन अब फेल की कबूलियत का मसला है। लिहाजा जब ये अरकान हज अदा कर लो तो मदीने आओ और हम आइम्मे अहले बैत में जो भी तुम्हारे जमाने में मौजूद हो उससे आकर के मुलाकात करो, उसकी दस्तबोसी करो, उसके कदमों को चूमो। जो तुमने खाने काबा का दरवाजा चूमा था वो तुम्हारे जिस्म के लिए था, और हम अलबाबुल्ला है, हम अल्लाह का दरवाजा है। जब तुमने हमसे मुसाफा किया तो असलन तुम्हारी रूह ने अपने इमाम काबा से मुसाफा किया। लिहाजा जब तुम हमसे मुलाकात करोगे तो हम वो हैं जो तुमको तुम्हारे रब से मिला देंगे। यानी हम असल है खाने काबा। यानी इबादत अगर तुम मक्के तक महदूद रहे तो फकत तुम्हारी जिस्मानी इबादत थी। जब हमसे तुमने मुलाकात की तो असल हज की इबादत मुकम्मल हो गई और हम तुमको
معبود حقیقی سے ملحق کر دیں گے، اس لیے کہ ہم ہی اللہ کا دروازہ ہے، ہم اللہ کا دروازہ ہے، لہذا تم ہم تک پہنچاؤ، تو لہذا تم اپنے کو ہم تک پہنچاؤ تاکہ تمہاری روح کو کمال حاصل ہو سکے، تاکہ تمہاری روح معبود حقیقی کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ ایک بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائے۔ اب اتنے مناسک حج ہیں، معلوم ہوا کہ ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ جو لوگ حج پر لے جاتے ہیں وہ کتابیں دے دیتے ہیں کہ پڑھ لیجئے، اب جس کو بیچارے کو پڑھنا نہیں آتا۔ بہت ساری چیزیں جو لوگ نہیں جانتے وہ فقط ایک ہی دعا کو ان کو بتا دیا جاتا ہے، وہ پڑھتے رہتے ہیں اور طواف خانہ کعبہ کرتے رہتے ہیں، جبکہ سنگ اسود کے پاس پہنچو تو یہ دعا پڑھو، دروازے کعبہ کے پاس پہنچو تو یہ پڑھو، مقام ابراہیم کے پاس پہنچو تو یہ پڑھو۔ جگہ جگہ پر دعائیں ہیں، پڑھنا نہیں آتا، کیا کریں گے؟ دل بے قرار ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو مہد الی الحد، سن کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بال میرے داڑھی کے سفید ہو گئے تو اب ہم علم حاصل نہ کریں۔ آج بھی ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، آج بھی میں پڑھنے جاتا ہوں۔ آپ کہیں گے دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھنے جاتا ہوں، میں واقعی پڑھنے جاتا ہوں۔ جب میں یہاں مجلس کو خطاب کر رہا ہوں، اگر مطالعہ نہ کر پاتا ہوتا تو کیا میں یہ تمام باتیں آپ کی خدمت میں رکھ پاتا؟ آج دنیا کسی کو سننے کو تیار نہیں ہے، باپ بیٹے کی نہیں سن رہا ہے، بھائی بھائی کی نہیں سن رہا ہے، چھوٹا بڑے کی نہیں سن رہا ہے، ماں بیٹی کی نہیں سن رہی، بیٹی ماں کی نہیں سن رہی۔ ایسے عالم، ایسے ہنگامی عالم میں آپ ہم کو کتنی خاموشی سے سن رہے ہیں؟ یہ کس کی دین ہے؟ یہ تعلیمات اہل بیت اطہار کی دین ہے۔ آپ کے ذہنوں میں اہل بیت اطہار کا تقدس ہے تو آپ کتنے ویل مینرڈ طریقے سے، ویل مینرڈ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے، اور جو طریقہ ہے مجلس کو سننے کا اس طریقے سے آپ مجلس سن رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس حسین انسان کو باثقافت بنا دیتی ہے۔ مجلس حسین انسان کو متمدن بنا دیتی ہے۔ یہی تو پیغام حسین ہے کہ جب تم فرش عزا سے گھر کی طرف جاؤ تو اپنے گھروں میں وہی تہذیب لے کر کے جاؤ جو تم نے مجلس حسین میں تہذیب کو سنا ہے، وہی تہذیب کو تم اپنے یہاں رائج کرو۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ جب ہم گہوارے علم سے وابستہ ہو جائیں گے۔ اگر گہوارے علم سے وابستہ نہیں ہوئے تو پھر جو آئے گا وہ اپنی پڑھائے گا اور چلا جائے گا۔ آپ بھی کہیں گے ہاں ہاں یہ بھی مولا کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ بھی مولا کا ذکر کر رہے ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہیں، یعنی تمیز ہی نہیں ہوگی کہ کون بہکا کر کے جا رہا ہے، کون ہدایت کر کے جا رہا ہے۔ یہ بصیرت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ علم سے ہوگی۔ جب آپ کی تاریخ پر نظر ہو، قرآن پر نظر ہو، تفسیر پر نظر ہو، ادھر ذرا سا ذاکر صاحب بہکے
बीच से कोई खड़ा हुआ तो वही तो खड़ा होगा ना, वही तो हिम्मत करेगा ना जो जानता होगा। मौलाना साहब ये कहाँ से आप पढ़ रहे हैं, ये तफसीर तो आप गलत बयान कर रहे हैं, ये हदीस यूं नहीं ये तो यूं है। लेकिन जब मुझको खुद ही कुछ नहीं मालूम तो मौलाना चाहे जो पढ़ दें, अब जो दिल चाहे पढ़ के चले जाएं, हम तो बैठे सुन रहे हैं। इसलिए अजीजान मोहतरम, रसूल ने अली का जो लक़ब दिया गया वो बाब मदीनतुल इल्म, यानी अली का कोई भी पैरोकार और फॉलोवर ऐसा नहीं हो सकता कि जो अली का मोहिब हो और वो जाहिल हो। कोई मोहिब हो और जाहिल हो, पैरोकार हो और जाहिल हो, बाबे मदीनतुल इल्म है। तो बाबे मदीनतुल इल्म के पैरोकार जाहिल या कौन जा रहे हैं, कहीं तो कुछ जानते ही नहीं। कब्र में पहुंचे, पूछा गया सवाल तो पूछा ही जाएगा सभी से, का जो मौलाना साहब ने बताया था, कुछ बताया था उन्होंने, मौलाना साहब ने ये बताया था, कहा जाएगा तुमको अल्लाह ने आखिल दी थी, रसूल ने फरमाया था कि इल्म हासिल करो, रसूल ने कहा था कि चराग इल्म तुम्हारे दुनिया और आखिरत दोनों को बना देगा, तुम जिहालत के अंधेरों में पड़े क्यों रहे। अगर तुमने इल्म हासिल कर लिया होता तो तुम्हें दुनिया की भी सआदत हासिल होती और आखिरत की भी हासिल होती। क्या अल्लाह की बारगाह में जहां हमारे आइम्मे अतहार होंगे, जो शाफ़े महशर होंगे, ये कौन आ रहा है, ये हैदर मेहदी आ रहा है, कौन है, जाहिल है, जाहिल है। पेशानी पर तो गट्टा पड़ा हुआ है, सीने पर मातम का निशान है, फरिश्तों ने बताया कि जाकिर हुसैन भी था, जाहिल है ये। अली का पैरोकार जाहिल आ रहा है। खुदा की कसम बताइए उस वक्त हमारे आइम्मा क्या सोचेंगे। आप अपने ऊपर सोचिए कि जब कोई बाप अपने बेटे का तारुफ करा रहा हो, हर बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करता हो, और जब पूछने वाला पूछे कि भैया आप पढ़े कितना हो, नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं, इनका दिल ही नहीं लगता था पढ़ाई में। फिर ये क्या कर रहे हैं, क्या ये साइकिलों का पंचर बनाते हैं। और बात दीन की, मर्जियत की, हम इनको नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते, ये बात तब कोई कहे कि जब इंसान खुद आलिम हो। जब आलिम होगा तो साहिब बसीरत होगा, बस साहिब बसीरत होना जरूरी है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ बयान की है तो फरमाया था कि मेरा चचा कामिलुल ईमान और साहिब बसीरत था। ये नहीं कहा था बड़े लहीम शहीम थे, अरब व अजम वाले डरते थे, बड़े शजा थे, घोड़ा उनका बहुत बुलंद था। ये कोई चीज़ ख़ास माने नहीं रखती। अरब में बड़े बड़े और बड़े शजा लोग होते थे, बहुत लहीम शहीम। असल चीज़ क्या है, कामिलुल ईमान और साहिब बसीरत होना। ऐसे साहिब बसीरत थे कि जब हुसैन ने कहा खेमे लगा दो तो खेमे लगा दिए, और जब कहा खेमे उखाड़ लो तो चोबे खेमा उखाड़ ली। बसीरत का ये आलम था कि जानते थे कि हुसैन की इताअत रज़ाए माबूद है, हुसैन का फरमाना खुदा का फरमान है। इताअत की एक अजीम मंजिल पर आका अब्बास फाइज थे। जलीलुल क़द्र शख्सियत का नाम है आका अब्बास। बस आज अजीज़ान मोहतरम
محرم کی 3 تاریخ ہے۔ حسین کا کارواں سرزمین کربلا پر پہنچ چکا ہے۔ امام کائنات زمین کا وارث ہوتا ہے، پوری زمین کا وارث امام کائنات۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہمارا حق ادا کرو اور پھر اس سرزمین میں سے جس گوشے کو چاہو تم آباد کرو۔ کس کا فرمان ہے؟ امام کا۔ یعنی جو ہم اس زمین کے اوپر اپنا مکان بنا کر رہ رہے ہیں، امام نے کہا یہ زمین کا وارث میں ہوں، پہلے میرا حق ادا کرو، پھر اس زمین جو وسعت لیے ہوئے ہے چاہے اس کے کسی بھی گوشے میں تم آباد ہو جاؤ، پہلے حق ادا کرو۔ حق کون سا؟ خمس۔ ہم نے خمس ادا نہیں کیا، مکان بنا کر رہ رہے ہیں۔ اب ذرا بتائیے کہ یہ کیا امام کے ساتھ انصاف ہے؟ کیا یہ امام کے حکم کی اطاعت ہے؟ امام کہتے میرا حق تو تم نے دیا نہیں، میری زمین کا استعمال کر رہے ہو۔ جتنی بھی زمین ہے سب امام کائنات اس کا وارث ہوتا ہے، اور جو بنجر زمینیں ہوں، جو خالی پڑی ہوئی ہوں یا طبعی طور کے اوپر آباد ہوں، ان سب کے استعمال کرنے کے لیے امام وقت کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کو بیت العتیق کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندگان خدا کی ملکیت سے آزاد ہے، کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، اور اس کے آس پاس جتنے بھی بلڈنگز و مکانات ہیں وہ سب حریم کہلاتی ہیں۔ یعنی جب بھی اس کو وسعت دینا مقصود ہو تو پھر ان بلڈنگز کے مالکوں سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خانہ کعبہ کے حرم میں لیا جا سکتا ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت اہم پوائنٹ کے اوپر سعید بھائی بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر چند منٹ اور لوں گا۔ عزیزان محترم، سرزمین کربلا جو کبھی مسلمانوں نے آباد کی تھی اور پھر وہ غیر آباد ہو گئی۔ کربلا جو ہے، کربلا سمجھ لیجئے، کربلا ایک خطہ ہے، اس خطے کے گرد چھوٹے چھوٹے گاؤں بسے ہوئے تھے، جس میں سے ایک کا نام نینوا، دوسرا کا غازریہ، تیسرے کا تف، اور چوتھے کا اوائیوس کر کے ہے کچھ اس طرح۔ جو تف ہے، تف وہ زمین کربلا سے تھوڑا بلندی پر تھا۔ نینوا وہ زمین ہے کہ جہاں جناب یونس ابن متی پیدا ہوئے تھے، اور نینوا سے ہی علقمہ جو ہے وہ آ کے ٹچ کرتی ہے، اور یہی کے اوپر ابن زیاد کا ایک خط آیا تھا کہ حر کے پاس کہ حسین کو جہاں پر مل جا وہیں روک دو، یہی نینوا میں روکے گئے تھے، حسین رک گئے تھے۔ حر روک نہیں پایا تھا، ریکویسٹ کی تھی، اپنی گفتگو میں ریکویسٹ۔ جس وقت حر تو بہت پہلے ملک ہو گیا تھا نا، اس وقت جب اس نے چاہا ہے کہ حسین کا راستہ روکے تو حسین نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو حسین کا راستہ روکے گا؟ ہمت نہیں تھی حر میں۔ جب ابن زیاد کا قاصد پہنچا ہے تو حر نے کہا تھا کہ فرزند
فاطمہ یہ قاصد ہمارے پیچھے لگایا گیا ہے، جب تک ہم آپ کو روک نہ دیں گے یہ یہاں سے جائے گا نہیں. یعنی ریکویسٹ کر رہا تھا، درخواست کر رہا تھا. وہ حسین سمجھ گئے تھے کہ خود اس وقت مجبوری کا اظہار کر رہا ہے اپنے لفظوں میں، لہذا کا یہیں پر رک جاؤ. غازریہ، امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا غازریہ میں ہماری قبور کی زیارت کرنے آیا کرو. غازریہ ہی وہ جگہ ہے جہاں جناب موسیٰ سے خدا نے کلام کیا تھا. یہ بھی کربلا کے پاس لگا ہوا خطہ ہے. اور جناب نوح نے اسی جگہ پر مناجات کی تھی. یہ وہ جگہ ہے. اور تیسرا مقام تھا نواویس، جس کے لیے خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا جسم کربلا اور نواویس کے درمیان میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. چوتھی جگہ تھی تف جو تھوڑی بلندی پر تھی. رسول نے فرمایا تھا کہ میرا حسین، میرا نواسہ زمین تف پر مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا. تم میں سے جو بھی حسین کو دیکھے اس کی نصرت کو پہنچے، اس کی نصرت کو پہنچے. آج حسین کی نصرت یہ ہے، جو بھی یہ سنے کہ امام باڑے، شاہی امام باڑے میں مجلس ہو رہی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مجلس حسین میں آئے. لہذا تف بلندی پر تھا. حسین نے جو خیمے لگائے تھے وہ نشیب میں لگائے تھے. اچھا ایک بات مجھے عرض کرنا ہے کہ جب بنجر زمین، طبی زمین جو آباد ہو، اور یوں تو کلی طور کے اوپر امام سب کا وارث ہے، تو پھر امام نے اب قبیلہ بنی اسد سے زمین خریدی کیوں؟ امام کو زمین خریدنے کی ضرورت نہیں تھی جو 60,000 درہم میں خریدی. آج آپ لوگ تھوڑا نوحہ شاید چاہے ایک ہی پڑھ لیجئے گا، مگر میں اس گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں. امام نے قبیلہ بنی اسد سے یہ 60,000 درہم میں کیوں زمین خریدی؟ جبکہ امام کو زمین خریدنے کی ضرورت نہیں تھی. امام جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد میرا مال و اسباب سب لوٹ لیا جائے گا، تو یہ جتنے بھی درہم و دینار ہیں سب کچھ میرے لٹ جائیں گے. تو آپ نے قبیلہ بنی اسد کو دی تھی تاکہ مستضعفین و کمزوروں اور یتاموں بیواؤں کی مدد کی جا سکے. اس پیسے کو لے جاؤ، یتامہ کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرنا، جس کو جو ضرورت ہے اس کو دے دینا. اس لیے امام نے 60,000 درہم دیے تھے. اور اس کے بعد عزیزان محترم دوسرا جو فکر امام حسین علیہ السلام کی مورخین نے لکھی ہے، یعنی کہ کسب کیا ہے، کہ حسین نے شاید 60,000 درہم میں یہ زمین اس لیے خریدی کہ میری شہادت کے بعد میرے زوار آئیں گے، دور دور سے آئیں گے، اسی سرزمین سے انقلاب برپا ہوگا. جب میرا زائر آئے گا تو بڑا تھکا ہوا ہوگا، میرا ظاہر بڑا تھکا ہوا ہوگا. اور ذرا سوچیے عزیزان محترم، جو خود تھکا ہوا مسافر ہو اس کو اپنے ظاہروں کی تکان کی کتنی فکر ہے کہ میرا ظاہر تھکا ہوا آئے گا. 60,000 درہم دیے بنی اسد کو تاکہ ان کے اوپر بار نہ ہونے پائے، اور کہا کہ دیکھو جب میرا ظاہر آئے تو بڑے نرم لہجے سے گفتگو کرنا، بڑی محبت سے اس کی ضیافت کرنا، اس لیے کہ بہت دور سے آئے گا. اے کربلا کے تھکے ہوئے مسافروں، تمہاری تکان کا کسی کو احساس نہیں تھا. ہذا دارو نینوا اور غازریہ کی زمین کو حسین نے قبیلہ بنی اسد سے خریدا. اور اس کے بعد پھر امام نے ایک شخص کو قبیلہ بنی اسد میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ، جا کر کے وہاں کے تمام مردوں کو
तमाम औरतों को और तमाम बच्चों को ले आओ। बस मजलिस तमाम हो रही है अज़ीज़ान मोहतरम। और जब सबके सब आ गए तो फिर मर्दों का गरोह अलग बनाया, औरतों से कहा कि तुम अलग गरोह बना लो, बच्चे जो नन्हे नन्हे थे उनसे कहा तुम अलग गरोह बना लो। खुदा की कसम जरा गौर तो कीजिए इस मजलिस हुसैन में, जहां बूढ़े बैठे हुए हैं, जहां ख्वातीन मजालिस सुन रही थी, वही ये छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। अरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन बच्चों को बुलाया था, आपको भी बुलाया था, आपको भी सलाम कहलाया है अज़ीज़ान मोहतरम। हाँ, जब तीनों गरोह अलग अलग बढ़ गए तो एक मर्तबा मर्दों से मुखातब हुए, कहा कि देखो यहां हमारी कब्रें बनाई जाएंगी, यहां हम शहीद कर दिए जाएंगे, हम बेगौरो कफन हमारे लाशें पड़े हुए होंगे, देखो तुम लोग आना और हमारे जो लाशें हों उनको दफन कर देना। उसके बाद फिर आप ख्वातीन की तरफ मुतवज्जे हुए, कहा कि बीबियों, ए बहनों, जरा सुनो, अगर तुम्हारे मर्दों को डर लगे तो इनको गैरत दिलाना कि अरे फर्जंदे फातिमा का लाशा बेगौरो कफन है, अरे फर्जंदे फातिमा का लाशा बेगौरो कफन है, जिसके दर के ऊपर फरिश्ते उतरते थे, जिसकी गवारा जुम्बानी मिकाईल और जिब्राइल करते थे, आज वो दश्ते करबला में पड़ा हुआ है। बीबियों से मुखातब हुए। उसके बाद अज़ादारों जानते हैं कि हुसैन ने क्या किया। अरे हुसैन दो जानू ज़मीन करबला पर बैठ गए और भी बच्चों की तरफ रुख किया, अपने इन दोनों हाथों को फैलाया, बच्चों से इशारा किया, आओ मेरी तरफ आओ। नन्हे नन्हे बच्चे दौड़ते हुए पहुंचे, सबको गले लगा लिया, गले लगा कर कहा बच्चों अगर कोई लाए तो तुम खेलते हुए आना, हमारे जसदों पर एक मुट्ठी खाक डाल देना। हाँ दादारो, अरे दश्ते करबला जब शहादत हुसैन हो गई, तारीख दश्त था, रवायत कहती है कि एक बीबी की सदा आ रही थी, हाँ हुसैन मेरे बच्चे हुसैन, अरे हमने तुम्हें चक्की बीस बीस कर पाला था, ए मेरा लाल, ए करबला के प्यासे, ए करबला के प्यासे मेरे लाल। अज़ादारों रवायत कहती है कि यही शब आशूर है कि आसमान को आसमान के दरीचे खुले, एक मरतबा नूर की अमारियां उतरना शुरू की। एक शख्स कहता है कि मैं देख रहा था कबीले बनी असद से, वो कहता है कि नूर की अमारी उतरी, उसमें से एक ज़ईफ शख्स उतरे जिनके बाल बिखरे हुए थे, सर पर खाक भरी हुई थी, पीछे पीछे अली, साथ में हज़ार, जसद हुसैन का घेरा डाल दिया। अरे तमाम करने लगे हुसैन के गिर, ए मेरे बच्चे इधर शहादत हुई, रसूल उम्मे सलमा के काम में आए, ए उम्मे सलमा, अरे मेरा हुसैन कत्ल हो गया, ए उम्मे सलमा, अरे हम बर्बाद हो गए, खयाम में आग लग रही है, बच्चों के तमाचे लगाए जा रहे, लअनतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन, सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, नजातो मिन गया सय्यदल करीम, नज्जना व खल्लिसना बिहक़्क़ि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, या मन यफ़अलु मा यशा व ला यफ़अलु मा यशा गैरुहु,
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الہی آمین آپ کہیں. یا مفتح و فتح، یا مفرج و فرج، یا مسبب و سبب، یا مبشر و بشر، یا مسائل و سہل، یا مدبر و دبر، یا متمم و تمم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین یا حسین یا حسین.